یہ مسلم قوم جسے دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ کمیونٹی کہا جاتا ہے، یعنی پوری دنیا کی سب سے بڑی دوسری قوم آبادی کے لحاظ سے، ہندوستان میں اس کی جو آج حالت ہے اس پر جتنا افسوس کیا جائے، جتنا آنسو بہایا جائے اتنا کم ہے۔ حالت دیکھ لیجئے آپ، جب جو چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے مار دیتا ہے، کوئی آنسو بہانے والا بھی نہیں، خود اپنے لوگ اس کے بارے میں آواز اٹھانے والے نہیں ہیں۔ کہیں بھی مارے جاتے ہیں، کہیں بھی پیٹے جاتے ہیں، ہماری کوئی آواز نہیں سنتا۔ ہم تھانے میں رپورٹ لکھانے جائیں تو ہمارے رپورٹ نہیں لکھے جاتے۔ ہمارا بچہ چھوٹے موٹے جرم میں اگر تھانہ جاتا ہے تو وہیں مارتے مارتے جان سے مار دیا جاتا ہے اور کوئی سرخی نہیں بنتی، کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہوتا۔ یہ اس لیے کہ ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے ہمارے ملک میں، ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے ہمارے ملک میں جو ہماری آواز اٹھائے یا جس کے پیچھے ہم سب کھڑے ہو سکیں۔ تنظیم ہمارے پاس کوئی ایسی نہیں ہے جو تنظیم ملکی سطح پر ہماری نمائندگی کرتی ہو۔ ایسا نہیں کہ تنظیم نہیں ہے، ہمارے پاس ہے، لیکن ایسی کوئی تنظیم نہیں ہے جس سے بہت زیادہ امید لگائی جا سکے۔ ہمارے برخلاف آپ ہندو کمیونٹی میں تنظیمیں دیکھیں، ان کی تنظیمیں آج بنتی ہے اور کل بہت تیزی سے پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ مضبوط ہونے لگتی ہے، لیکن ہماری تنظیمیں کیوں نہیں ہوتی؟ آج میں آپ کو 3 تنظیموں کے بارے بتا رہا ہوں۔ ہندوؤں کی تنظیم 1 اور مسلمانوں کی تنظیم 2۔ مسلمانوں کی سب سے پرانی تنظیم بطور مسلمان، میں فرقے اور جماعت سے ہٹ کر یہ بات کر رہا ہوں، بطور مسلمان سب سے پرانی تنظیم اپنے آپ کو کہنے والی جمعیت علماء ہند ہے۔ آپ ان کے ویکیپیڈیا پہ جائیں تو 1919 میں یہ تنظیم بنی۔ اس کے بعد 1920 میں دوسری تنظیم ہماری اہل سنت کی جماعت رضائے مصطفیٰ بنی، اور تیسرے نمبر پہ 1925 میں RSS بنی۔ یہ 3 تنظیموں میں سب سے قدیم تنظیم جمعیت علماء، دوسرے نمبر پہ ہماری جماعت رضائے مصطفیٰ، اور تیسرے نمبر پہ RSS ہے۔ اب آپ بتائیے کہ RSS کا تقابل اگر ان دونوں تنظیموں سے کیا جائے تو شاید ایسا ہی ہوگا جس طریقے سے ایک چراغ کا مقابلہ سورج سے کیا جائے گا۔ آج وہ تنظیم ہندوستان کی تقدیر کا فیصلہ کرتی ہے۔ پردھان منتری کی کرسی پر کون بیٹھے گا، کون نہیں بیٹھے گا، یہ فیصلے اس تنظیم کے ہوتے ہیں۔ انڈیا کا پریزیڈنٹ کون بنے گا اور کون پریزیڈنٹ کی کرسی سے اتار دیا جائے گا، یہ فیصلے وہ تنظیم کرتی ہے۔ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کون بنے گا، اس کی باغ ڈور بھی اس تنظیم کے ہاتھ میں۔ اور ہماری تنظیمیں اپنے علاقے کا MLA نہیں چن سکتی۔ آپ پردھان منتری اور منتری تو جانے دیں، اپنے علاقے کا MLA چننے کی طاقت نہیں ہے ہماری تنظیموں میں۔ اتنی قدیم تنظیم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس شیرازہ بندی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 2-4 تنظیمیں ہو جائیں گی تو کام نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کے پاس صرف RSS نہیں ہے، وشو ہندو پریشد ہے، بجرنگ دل ہے، اس کے علاوہ ہندو یووا واہنی بالکل نئی تنظیم ہے، ہندو یووا واہنی۔ آپ ہماری ان دونوں تنظیموں کو ہندو یووا واہنی کے مقابلے بھی کھڑے کر دیں تو وہ مضبوط ہے اس سے، اس لیے کہ ہم نے کام صحیح سے کیا نہیں۔ ہماری کچھ تنظیمیں تو صرف جلسے اور جلوس کرانے کے لیے رہ گئی۔ اگر آج ہم لوگوں نے بھی، ایسا نہیں ہے کہ ان تنظیموں پہ کام نہیں ہوئے، جماعت رضائے مصطفیٰ کے بینر تلے آزادی کی لڑائی لڑی ہے ہمارے علماء نے، شدھی تحریک کی کاٹ نکالی تھی ہمارے علماء نے، ہمارے اکابرین نے، لیکن اب جا کر یہ تنظیمیں علاقائی تنظیم بن گئی۔ علاقے میں بھی لوگ نہیں پہچانتے، 2-4-10 علماء اگر تنظیم سے جڑے ہیں تو جڑے ہیں بس، کے علاوہ ہمارے پاس ایسی کوئی سماجی تنظیم نہیں ہے جو پورے ملک میں ہماری نمائندگی کر سکے، ہماری آواز اٹھا سکے۔ ہم آج پریشان حال ہیں، مارے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، ہمارے خود کے لوگ خاموش ہیں، اور وہ اتنے مضبوط ہیں کہ اگر ان کا کوئی
ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت بھی جیل چلا جائے تو وہ کھینچ کر باہر نکال لیتے ہیں. ہمارے بے گناہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, ہم تو بول نہیں سکتے, ہمارے ایسا لگتا ہے ہمارے منہ میں زبان نہیں ہے کہ ہم آواز اٹھائیں ان کے لیے. مولانا قمر غنی عثمانی صاحب جیل میں حالیہ دنوں میں گئے ہیں, کتنی تنظیموں نے ان کے لیے کوئی ٹھوس قدم اٹھایا. تو ہمارے پاس آپ یہ کہہ سکتے ہیں فی الوقت کوئی تنظیم نہیں ہے جو ہمارے لیے کام کرے. بات لیڈر کی کیجئے گا, نمائندہ کی کیجئے گا, تو جنہیں ہم لوگوں نے لیڈر بنایا تھا دینی طور پہ, تو وہ صرف اور صرف دینی رہنمائی کرنے پر اپنے آپ کو انہوں نے محدود کر لیا ہے. وہ سماجی طور پر, سیاسی طور پر ہماری رہنمائی نہیں کریں گے, یہ انہوں نے ٹھان رکھا ہے. وہ ہم نے NRC کے آندولن کے ٹائم میں بھی دیکھ لیا, ابھی کرناٹکا معاملے میں بھی دیکھا, اس کے علاوہ اور کئی معاملات میں دیکھے ہم نے کہ ایک دم خاموش بنے بیٹھے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ڈر انہی کو لگتا ہے, جبکہ یہ ملکی سطح پر بھی جانے جاتے ہیں, ملک سے باہر بھی لوگ انہیں جانتے ہیں. تو فی الوقت ہمارے ملک میں نہ کوئی ایسی تنظیم ہے جو ملکی سطح پر ہماری نمائندگی کرے, اور نہ کوئی ایسا رہنما ہے جسے ہم ملکی سطح پر اپنا رہنما کہہ سکتے ہیں. ہمیں ضرورت ہے تنظیمی طور پر کام کرنے کی. ایک تنظیم ساؤتھ ایریا میں کام کرتی ہے, PFI کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا, کیرل میں, کیرل کی بنی ہوئی ہے, ابھی آہستہ آہستہ ملک کے کئی صوبوں پہ کام کر رہی ہے. حال بہت جلد, جیسا کہ اگر آپ رپورٹ کی مانیں, بہت جلد اس تنظیم پہ بین لگنے والا ہے. حکومت بند کرنے والی ہے اس تنظیم کو. حکومت کا کہنا ہے کہ یہ غیر سماجی معاملات میں ملوث ہے, جبکہ ان کی تنظیم ہے وہ کہیں بم بھی پھوڑ دے تو وہ دیش بھکت ہے. اور ہماری تنظیمیں اگر کسی غریب مظلوم مزدور کے لیے آواز اٹھاتی ہے تو وہ آتنکوادی ہے, وہ دہشت گرد ہے, تو یہ ہے تو وہ. لیکن ان ناانصافیوں کے خلاف بولے گا کون؟ کون ہے ہمارے یہاں آواز اٹھانے والا؟ کون سی تنظیم ہے جو ہمارے لیے یہ کام کرے؟ مسلمانوں ضرورت ہے آج مسلمانوں کی حالت خستہ سے خستہ تر ہو گئی ہے. ہندو بھائیوں میں زیادہ تر لوگوں کے دماغ میں زہر ڈال دیا گیا, ایک سنگی مزاج جو کام کر رہا ہے. آج حالات یہ ہے کہ ہندو اپنی فیکٹری میں, اپنی کمپنی میں مسلمان کو نہیں رکھنا چاہتا ہے. اب بتائیے, ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ مسلمان پڑھا لکھا نہیں ہے, جو کچھ کرے گا مزدوری کرتا ہے, اور جو کچھ پڑھے لکھے ہیں اگر وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنا چاہیں تو پرائیویٹ سیکٹر جو زیادہ تر غیر مسلموں کے ہاتھ میں, وہ مسلمانوں کو لینا نہیں چاہتی. تو اس کے لیے آپ کے پاس روٹ میپ کیا ہے؟ آپ کیسے کام کریں گے؟ اپنے نوجوانوں کو کیسے روزگار دلائیں گے اور کیسے ان کا حق دلائیں گے؟ آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے کہ آپ اس عنوان پر کوئی کام کر سکیں. اور نہ مجھے لگتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس ان پھالتو چیزوں کو سوچنے کا کوئی وقت. مست ہیں اپنی زندگی میں, لمبے لمبے جلسے جلوس ہو ہی رہے ہیں, لمبے لمبے آراس ہو ہی رہے ہیں, بات کافی ہے. رمضان میں زکوٰۃ کی رقم نکلتی ہے, مدرسوں میں چلی جاتی ہے, درمیان میں پیر صاحب کے پاس جاتی ہے رقم, کبھی کسی مزار میں چلی جاتی ہے, کبھی کسی جلسے میں چلی جاتی ہے. ان فالتو چیزوں کے لیے سوچنے کا وقت کس کے پاس ہے؟ یاد رکھنا مسلمانوں, آج وجود بچانے کے لالے پڑ گئے ہیں. آپ کسی غیر مسلم کے فلیٹ میں جائیں اور کمرہ کرائے پہ لینا چاہیں تو آپ کو نہیں دینا چاہتے. وہ آج بارہا وقتاً فوقتاً یہ اعلانات ہوتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دکانوں سے خرید بیچ بند کر دو. ان سب چیزوں کے لیے آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے, جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا. ہماری 2 4 5 بڑی بڑی تنظیمیں ہوتی اور الگ الگ سیکٹر پہ کام کرتی. ایجوکیشن سینٹر پہ کوئی سیکٹر پہ کوئی اور کام کرتی, اکنامک سیکٹر پہ کوئی اور کام کرتی. جو بے گناہ مسلمان جیلوں میں ہیں نوجوان, ہر معاملے میں جہاں دنگا ہوتا ہے مسلمان اٹھا لیا جاتا ہے. دلی دنگا کروائے کوئی اور اٹھایا گیا مسلمان, مظفر نگر دنگا کروایا کوئی اٹھایا گیا مسلمان, گجرات دنگے میں ملوث کوئی اٹھایا گیا مسلمان. ان نوجوانوں کو کون چھڑائے گا؟ کیا یہ ہماری ملی ذمہ داری نہیں ہے؟ ہم سیاسی طور پر, سماجی طور پر کس طور پر اپنے آپ کو مضبوط بنا رہے ہیں؟ کیا یہ حالات نہیں ہیں ایسے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں؟ ہم اپنے علاقے کے لوگوں کو, پڑھے لکھے لوگوں کو, دانشوروں کو, ذمہ داران کو لے کر بات کریں. ہم
انتخابات میں، الیکشن میں صرف ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو ہماری آواز اٹھا سکتا ہے، ہمارے لیے بات کر سکتا ہے۔ ہم یہ چھوڑ دیں کہ فلاں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، فلاں کا باپ ایم ایل اے تھا تو بیٹا بھی ایم ایل اے بنے گا، فلاں کا باپ ایم پی تھا تو بیٹا بھی ایم پی بنے گا، یہ کچھ نہیں کرنے والے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے محاسبہ کرنے کی۔ ہمارے پاس کام کرنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں جو ہم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں، محاسبے کا وقت ہے۔ تنظیمی مزاج پیدا کرو اپنے اندر۔ اگر اپنا وجود بچانا چاہتے ہو تو تمہیں ہر میدان میں اترنا پڑے گا، سیاسی ہو، سماجی ہو، پالیٹکس ہو، اس کے علاوہ اکنامکس ہو، ایجوکیشن ہو، ہر سیکٹر میں، کسی سیکٹر میں آپ کا وجود نہیں۔ 2%، 2.5%، 3%، 4% لوگ اپنا سی ایم، اپنا پی ایم چن رہے ہیں، آپ اپنا ایم ایل اے نہیں چن سکتے۔ ہم نے بارہا ایسا دیکھا، ایک ڈسٹرکٹ ہے جس میں مسلمانوں کی آبادی 60، 65، 70% ہے، اور اس کے بعد بھی وہاں کا ایم پی ایسی پارٹی کا بنتا ہے جو مسلمان کا دشمن ہے۔ کیوں بنا؟ کیونکہ مسلمان اپنے ووٹ کو کبھی کبھی کچھ جگہوں پہ تبرک سمجھتے ہیں، شیرنی، جسے ہندی میں پرساد بولتے ہیں، اور 10 پارٹی میں بانٹ دیتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنا 70% ووٹ 10 پارٹی میں بانٹیے گا تو 7% کر کے پائیں گے، اور 30% والے ظاہر ہے کہ اپنی سرکار بنائیں گے۔ تو مسلمانوں، اپنے تنظیمی مزاج کو بیدار کرو اگر اپنا وجود بچانا چاہتے ہو۔ آج ہر جگہ ہم مظلوم ہیں، ہم پریشان ہیں۔ اگر ہمارا کوئی لیڈر کھڑا نہ ہوا، ہماری 2-4 مضبوط تنظیمیں نہ بنی، تو ہمارے لیے وجود بچانا مشکل ہو جائے گا۔ ابھی وجود کی لڑائی ہے۔ پہلے اپنے وجود کو بچانے کے لیے آپ منظم ہو جاؤ، اپنی قوم کو جگاؤ، اپنی قوم کو بیدار کرو، اور تنظیمی مزاج پیدا کرو لوگوں میں۔ لوگ منظم بن جائیں، آرگنائزڈ ہو جائیں، تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو۔ آپ کے محلے کا، آپ کی بستی کا، آپ کے شہر کا ایک نوجوان آتنکوادی ایکٹیویٹی کے تحت اٹھا لیا جاتا ہے، 20 سال اگر اس کے پاس پیسہ رہا یا کوئی چھوٹی موٹی تنظیم نے تعاون کیا، تو 20 سال کیس لڑنے کے بعد اخیر میں کورٹ کہتا ہے سوری یو آر ناٹ گلٹی، معاف کیجئے، آپ مجرم نہیں، ہم آپ کو بری کر رہے ہیں۔ 20 سال اس کی زندگی کے برباد ہوئے، اس کا حساب کون دے گا؟ ایسے مقدمات کے خلاف آواز کون اٹھائے گا؟ مسلمان مارے جا رہے ہیں۔ آپ اگر نیشنلی آپ کی آواز نہیں سنی جا رہی، انٹرنیشنلی بہت سارے پلیٹ فارم ہیں آپ جہاں آواز اٹھا سکتے ہیں۔ آپ UN کے دروازے کو کھٹکھٹا سکتے ہیں، اس کے علاوہ انٹرنیشنل کورٹ ہے، آپ وہاں جا کر آواز اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن یہ سب تب ہوگا جب آپ منظم ہو جائیں گے، جب آپ کے پاس کچھ کام کرنے کا پلان ہوگا، جب آپ اپنے آپ کو مضبوط بنا لیں گے۔ آج تو حالت یہ ہے کہ ہمارے سماج سے ایک آدمی کو کوئی اریسٹ کر لیتا ہے، کوئی تھوڑے مضبوط کہلانے والے آدمی کو، تو باقی سب خاموش ہو جاتے ہیں کہ کہیں ہمیں نہ اٹھا لیا جائے۔ اور آپ ان کو دیکھیے، دھرم سنسد میں جو باتیں بولی گئی، اگر مسلمان بولتا تو جتنے لوگ اس میں موجود تھے ان سب پر NSA لگ گیا ہوتا، سب پر۔ 1 سال تو کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا انہیں ضمانت کے لیے۔ آپ دیکھ لیجئے، NRC CA میں آندولن کرنے والے نوجوانوں نے کچھ نہیں کہا، جب بھی وہ NSA کے تحت ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کا۔ لیکن دھرم سنسد میں جن لوگوں نے زہر اگلا، جن آتنکوادیوں نے آتنک پھیلانے کی کوشش کی، مہینے 2 مہینے بعد سب باہر آ رہے ہیں۔ وہ اپنے دہشت گردوں کو بھی جیل سے نکال لیتے ہیں، آپ اپنے بے گناہوں کو بھی نہیں بچا پا رہے ہیں۔ یہ فرق آپ میں اور ان میں ہے، یہ فرق آپ کی تنظیموں میں اور ان کی تنظیموں میں ہے۔ آپ کی تنظیمیں صرف جلسے اور جلوس کر رہی ہے، ان کی تنظیمیں پورے ملک پر حکومت کر رہی ہے۔ ان کی تنظیمیں پردھان منتری کی کرسی پہ کون بیٹھے گا اس کا فیصلہ کرتی ہیں، ان کی تنظیمیں پریزیڈنٹ کی چیئر پہ کون بیٹھے گا اس کا فیصلہ کرتی ہیں۔ اب آپ کے ہاتھ میں ہے، چاہے اپنی وجود کی لڑائی لڑو، چاہے جیسی زندگی گزار رہے ہو گزارو۔ مجھے سیکولرزم کے دعوے دار مسلمانوں سے تو کوئی شکایت نہیں، کیونکہ ان سے کوئی امید ہے نہیں، وہ کچھ کریں گے نہیں۔
جو کچھ لوگ علماء، جو تنظیمیں آج ملکی سطح پہ کام کر رہی ہے، یا تو جو بھی کام کر رہی تھوڑی موڑی، یا تو وہ علماء کی ہے یا دین سے جڑے لوگوں کی ہے. اور یہ جو سیکولرزم کے دعوے دار ہے، یہ تو صرف مولویوں کو گالی دیں گے. ان سے تو کوئی کام کبھی ہوا نہیں جو ہوگا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو سیکولرزم کے دعوے دار ہیں، جو مولویوں کو، عالموں کو، دیندار لوگوں کو گالی دیتے رہتے ہیں، جب بات آتنک وادی کہنے کی آتی ہے تو ان کے بھائی بندو سب سے پہلے انہی کو آتنک وادی کہتے ہیں، سب سے پہلے انہی کو گالیاں دیتے ہیں. تو جیسا کر رہے ہیں ویسی سزا وہ پا رہے ہیں. مجھے سیکولر مسلموں سے کوئی شکایت نہیں، اس لیے کہ ان سے کوئی امید نہیں ہے. لیکن وہ لوگ جو مسلم ہیں، یا وہ لوگ جنہوں نے چھوٹی موٹی تنظیم بنا رکھی ہے، تنظیمی دعوے دار ہیں، یا وہ جو قیادت کے دعوے دار ہیں، اپنے آپ کو سربراہ، رہنما، قائد کہتے ہیں، ان سے شکایت ہے کہ اب سونے کا وقت نہیں ہے اور مریدوں سے پاؤں دبوانے کا وقت نہیں ہے. اگر آپ قائد ہو، قیادت کرنا چاہتے ہو، تو آپ کو اپنی خانقاہوں سے نکل کر میدان کارزار میں آنا پڑے گا. مسلمانوں کو آواز دینی پڑے گی، انہیں اکٹھا کرنا پڑے گا، ایک منظم انداز میں کام شروع کرنا پڑے گا. آج اگر آپ کام شروع کرتے ہو تو 10-20 سال بعد شاید اس کے اثرات دکھنے لگیں. ابھی تو کوئی نتیجہ دکھے گا نہیں. اور اگر آج بھی آپ نے کام شروع نہیں کیا تو شاید 10-20 سال بعد آپ کا وجود تلاش کرنے پر بھی کہیں نہیں ملے گا. اسی لیے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں بھی نہ ہوں گی داستانوں میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.